بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ویڈیو میسیج دو موضوعات کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں اور دونوں بڑے اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو بجلی کے نرخ ہیں اور جو بجلی کے بل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہیں، اور جس حد تک یہ چلے گئے ہیں اس سے ہماری معیشت بھی نہیں چل سکتی، اور ایک عام انسان کا جو جینا ہے وہ دو بر ہو چکا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ایک تسلسل سے ایک معاملہ ہے جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس یعنی آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر یہ پاور پروجیکٹس جو ہیں آئی پی پیز، اگر یہ 0 یونٹ بجلی پیدا کریں پھر بھی ان کو اربوں روپے دیے جاتے ہیں کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے، اور اگر ایک کنزیومر، ایک شہری 0 یونٹ اگر استعمال کرتا ہے تو فی میٹر اس کو بھی تقریباً 1000 روپے 995 روپے ماہانہ اس کے بل میں ڈالا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے! یعنی دنیا کا کون سا قانون ہے جو اس قسم کا ظلم جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے بین الاقوامی ترقیاتی اداروں میں نے کام کیا ہے۔ 100 ملین 200 ملین ڈالرز کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے تھے اس زمانے میں، ان کی کانٹریکٹ نیگوسیشنز میں نے حصہ لیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آربٹریشن کی کلاس کیا ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے راستے ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کانٹریکٹس کو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یونیلیٹرلی یعنی یک طرفہ طور پہ آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں ان کو منسوخ کر دیں، لیکن کیا آپ نے کوئی کوشش کی ہے کہ ایک پینل آف لائرز جن کو انٹرنیشنل کانٹریکٹس کا ایکسپیرینس ہو، جو آربٹریشن کو جانتے ہوں، جو بین الاقوامی لائرز ہیں، ان کو یہاں لا کے ایک ٹاسک فورس بنا کے 1 مہینے کے اندر رپورٹ بنائیں کہ یہ کیسے وہ قانونی طریقہ ہے جس کے ذریعے ان کانٹریکٹس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے، تاکہ یہ بجلی کے جو بل ہیں اور یہ جو پر یونٹ کاسٹ ہے یہ عادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے حکومت کیوں نہیں کوشش کرتی؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ نے عملی طور پہ کچھ ایکشنز لینے ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جب یہ آئی پی پیز ایگریمنٹ نیگوشیٹ ہو رہے تھے تو بین الاقوامی ایک ترقیاتی ادارے میں ایک مصری شہری تھا، وہ تھا جو ڈونر ایجنسی ہے اس کی طرف سے، انٹرنیشنل لینڈر کی طرف سے، لیکن اصل میں آئی پی پیز کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور وہ جب معاہدے ہو گئے تو وہ واشنگٹن میں جا کے انہی کمپنیوں میں اہم ترین عہدوں پہ فائز ہو گیا۔ اسے کہتے تھے سویٹ ہارٹ ڈیلز، یہ جو آئی پی پی کے ایگریمنٹس ہیں، اور یہ تسلسل سے ہوئے ہیں، اور جن دور میں اور جن حکومتوں کے وقت میں یہ ہوئے ہیں وہ آج بھی غریبوں کے غم کے دعوے دار ہیں، اور ایک روشن مستقبل کا ہمیں دعوے کرتے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں بڑی سنجیدہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو بجلی کے جو معاہدے ہیں اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ایک مربوط پروگرام بنانا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے فارن فنڈنگ کا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ 8 سال یہ کیس چلا، اور پھر 2 اگست 2022 کو اس کیس کا فیصلہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے اس جو فیصلہ ہے اس کی چند نکات آپ کو پڑھ دیتا ہوں، سمری اس کی۔ یعنی یہ اس کے صفحہ نمبر 67 میں یہ جو ورڈکٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو فنڈز ٹرانسفر فرام یو اے ای، ایک ووٹن کرکٹ کلب تھا جو آف شور کمپنی تھی، $2.1 ملین، ایک اور دبئی کی کمپنی تھی $50,000، ایک اور کمپنی تھی جو سوئٹزرلینڈ میں تھی $1,00,000، اسی طرح ملو کہ ایک امریکہ میں جو کمپنی تھی $5.5 لاکھ، ایک اور کمپنی امریکہ میں تھی اس کے تقریباً $2 ملین، برطانیہ سے صرف جو پیسے ٹرانسفر پاؤنڈ £792,000 اکاؤنٹ چھپائے گئے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 13 اکاؤنٹس کو چھپایا گیا۔ اس میں لکھا ہے کہ جو سرٹیفکیٹ دیے گئے پارٹی کے چیئرمین نے وہ غلط تھے اور دانستہ طور پہ غلط دیے گئے، اور تسلسل سے جھوٹ بولا گیا۔ تو یہ ثابت کرنا یہ تو میرا کام تھا نا۔ میں نے اپنی زندگی کے وقت کے 13 ریٹ پٹیشنز کو فیس کیا۔ ایک ریٹ پٹیشن جو تھی اس کو 1.25 سال لگ گیا، اور وہ صرف اس 1.25 سال کے بعد ریمانڈ ہو گیا واپس الیکشن کمیشن میں۔ ان تمام مراحل سے گزرا، 50 سے زیادہ تو انہوں نے مختلف اپلیکیشنز دی، 200 سے زیادہ ہیئرنگز ہوئی۔
تو میرا یہ فرض تھا کہ میں یہ ثابت کروں کہ یہ ملک سے دھوکہ ہو رہا ہے، اور اس کے کوئی لوگ تو ذمہ دار ہیں نا. جب یہ سب کچھ ہوا ہے جو کہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ذمہ دار پارٹی کے عہدیداران تھے، پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین تھے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل اس وقت جو تھے ڈاکٹر الوی تھے، اس کے علاوہ جو فائنانس بورڈ میں جو تھے، یہ تمام لوگ ذمہ دار نہیں ہیں تو کون ہے؟ کیا قانونی کارروائی کی گئی؟ کیا اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوا؟ جب تک آپ قانون نافذ نہیں کریں گے، ریٹ آف دا اسٹیٹ کیسے قائم ہوگی؟ یہ فیصلہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس فیصلے پہ ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اس پہ یہ جو 2 اگست 2022 کا فیصلہ تھا، اس کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا، اور 2 فروری 2023 کو لارجر بینچ آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی جو اپیل تھی وہ ڈسمس کر دی. اس پہ ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ حکومت اس پہ ایک ٹاسک فورس بناتی، اس میں جو قوانین جن کی خلاف ورزی ہوئی جن لوگوں نے کی ان کی نشاندہی کرتے، اور اگر کوئی قانونی لکونہ ہے، کوئی قانونی قباحت ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو اس کو دور کرتے. قانون سازی تو ان کے حق میں ہے، ان کے اختیار میں ہے. اور اگر کوئی ادارہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا تو اس ادارے سے پوچھتے. اور اگر عدالتوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے تو عدالتوں کو وہ معاملہ سامنے لاتے پبلک کے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد میں کیا رکاوٹ ہے، اس فیصلے پہ ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو مسائل ہیں اس کی جڑ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں آ جاتی ہیں اور وہ جو ان کا بنیادی رول ہے کہ قانون کو نافذ کریں، اس میں کمزور ہیں فار پولیٹیکل ریزنز. اب لی کوان یو جو سنگاپور کا، جس نے سنگاپور کو بنایا، 60 لاکھ کی آبادی، $950 ارب ان کی ایکسپورٹس ہیں. وہ کیوں؟ لی کوان کہتے ہیں کہ میرے پاس ہمیشہ 2 راہیں ہوتی تھی فیصلہ کرنے کے وقت، ایک کریکٹ راستہ، ایک پولیٹیکلی کریکٹ راستہ. کہتے ہیں میں ہمیشہ کریکٹ راستہ چوز کرتا تھا. تو ہمارے یہاں ہمیشہ پولیٹیکل کمپلشنز جو ہیں، پولیٹیکل کیونکہ ان کا مقصد سیاسی ہے. یہ ان کا مقصد صرف اقتدار ہے، ان کا مقصد صرف یہ جھنڈا اور جھنڈے کے پیچھے فوٹویں کھنچوانا اور ویڈیو میسیجز بنانا. اب تو ایک نہیں، دو نہیں، 4 جھنڈے پیچھے لگائے ہوتے ہیں، پمپ اینڈ شو. لیکن جو ان کا بنیادی رول ہے، بنیادی جس کے لیے انہوں نے حلف لیا ہے، اس کو ادا کرنے میں ناکام ہے. اور اگر وہ حکومت کرنے میں ناکام ہے تو پھر استعفیٰ دیں. کیوں پاکستانی قوم کو سسک کے یہ مار رہے ہیں؟ اگر یہاں ایمرجنسی لگانی ہے لگائیں، اگر یہاں کوئی قومی حکومت آنی ہے باصلاحیت باکردار لوگوں کی تو اس کو قائم کریں، کیونکہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا. ہم نے اگر آگے جانا ہے تو 2 کام آپ نے کرنے ہیں، صرف 2 کام جس سے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. ایک کہ آپ اپنی سیاسی جماعتوں میں، تمام سیاسی جماعتوں میں انٹرا پارٹی الیکشنز کا قانون اس کو سختی سے لاگو کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ فرسودہ قیادت سے ہماری جان چھوٹے گی، اس سے قابل لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا، اور ہر سیاسی جماعت میں. اور دوسرا کام کہ یہ جو فنڈنگ کا جو معاملات ہیں اس کی جانچ پڑتال کریں. اب تو 2 مہینے کا کام ہے. حنیف عباسی کے کیس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ سو موٹو یعنی اپنے طور پہ ایکشن لے سکتے ہیں. یعنی وہ ہر پارٹی کا جس کا بغیر ان کو بتائے اگر کوئی جائزہ لینا چاہتے ہیں، آپ اسٹیٹ بینک کو لکھیں، ان کا ریکارڈ منگوائیں، ان کی آڈٹ رپورٹ سامنے، 2 مہینے میں آپ کے سامنے حقائق آ جائیں گے. پارٹی کو کنفرنٹ کریں اور ان کو کہیں کہ جی یہ شو کاز ہے آپ کو، آپ یہ قانون کی. اور اس کے بعد قانون کیا کہتا ہے؟ قانون سیکشن 2012 میں بڑا واضح ہے، سیاسی جماعتیں 3 کام نہیں کر سکتی، اور اگر کریں گی تو ان پہ پابندی لگتی ہے. نمبر 1، وہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف کام نہیں کر سکتی. 2، دہشت گردی میں نہیں ملوث ہو سکتی. 3، فورن ایڈڈ پارٹی نہیں ہو سکتی. اور فورن ایڈڈ پارٹی کی انہوں نے اس میں تشریح بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو جماعت کسی غیر ملکیوں سے فنڈنگ لیتی ہے، ایون پارشل فنڈز، اس پہ پابندی لگتی ہے. یہ قانون ہے. جس سیاسی جماعت میں لگتا ہے یہ قانون لاگو کرے، یا پھر قانون کو ختم کریں، آئینی ترمیم لا کے اس قانون کو ختم کریں. کس واسطے ہم نے یہ قوانین بنائے ہوئے اگر ہم لاگو نہیں کرتے؟ یہ 2 کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. اور اس کے لیے اب وقت ہے، کیونکہ ہم مزید یہ جو ڈرفٹ ہے، ایک ایسی حکومت جو کہ فیصلے نہیں کر سکتی، جو کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں کر سکتی، اور اگر عدلیہ اس میں رکاوٹ ہے تو عدلیہ کو کنفرنٹ کرے، قانونی طور پہ کنفرنٹ کرے، ان کو چیلنج کرے. لیکن
ڈسائسو ایکشن کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.